بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم انوار شریعت سے کتاب الاعمال پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل غسل کا بیان پڑھیں گے۔ سوال: غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی غسل کس طرح کرتے ہیں؟ غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جواب: غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے غسل کی نیت کر کے دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 بار دھوئیے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غسل کی نیت۔ اس طرح نیت کر سکتے ہیں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، ناپاکی دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، اس طرح نیت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھ گٹوں تک 3 مرتبہ دھونا ہے۔ پھر استنجا کی جگہ دھوئیے، چاہے نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، استنجا کی جگہ دھونا ہے۔ اس کے بعد بدن پر اگر کہیں نجاست حقیقیہ یعنی پیشاب یا پاخانہ وغیرہ ہو تو اسے دور کرے۔ اگر بدن میں کہیں نجاست لگی ہے، چاہے پیشاب ہو، پاخانہ ہو، منی وغیرہ کچھ بھی ہو، تو اسے دور کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ گٹوں تک دونوں ہاتھ دھونا ہے، پھر استنجا کی جگہ کو دھونا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ بدن میں کہیں نجاست لگی ہے یا نہیں۔ اگر نجاست لگی ہو تو اس کو دور کرنا ہے، اسے دھونا ہے۔ پھر نماز جیسا وضو کرے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح وضو کرے، مگر پاؤں نہ دھوئیے۔ وضو تو اسی طرح کرنا ہے لیکن پاؤں نہیں دھونا ہے۔ جو وضو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں اس میں پاؤں دھلتے ہیں، لیکن جب غسل میں ہم وضو کریں گے تو اسی طرح وضو کریں گے لیکن پاؤں نہیں دھوئیں گے۔ ہاں، اگر چوکی یا پتھر وغیرہ اونچی چیز پر نہائیے تو پاؤں بھی دھو ڈالے، تو پاؤں کو بھی دھو لینا ہے۔ اگر اونچی جگہ نہا رہے ہیں جہاں پہ پانی وغیرہ جمع نہیں ہو رہا ہے تو پاؤں بھی دھو لینا ہے، وضو کرتے وقت پاؤں بھی دھو لینا ہے۔ پاؤں دھونے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ پاؤں شروع میں ہی دھو لیں گے، وضو کرتے وقت دھو لیں گے، اب جب غسل کریں گے تو پانی وہیں جمع ہوگا تو آخر میں پھر پاؤں کو دھونا ہوگا۔ ہاں، اگر اونچی جگہ نہا رہے ہیں، اب اگر پاؤں دھو لیں گے کیونکہ پانی وہاں جمع نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اب کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد یعنی وضو کرنے کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑے۔ جس طرح تیل بدن میں چپڑتے ہیں اس طرح تیل کی طرح پانی کو بدن میں چپڑنا ہے۔ اس کے بعد بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑے، پھر 3 بار داہنے کندھے پر پانی بہائیے۔ پانی کو تیل کی طرح چپڑنے کے بعد 3 مرتبہ داہنے کندھے پر پانی بہانا ہے، اور پھر 3 بار بائیں کندھے پر، یعنی پہلے 3 مرتبہ داہنے کندھے پر پانی بہانا ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی بہانا ہے، پھر سر پر، اس کے بعد سر پر پانی بہانا ہے۔ 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، 3 مرتبہ بائیں کندھے پر، پھر سر پر 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیے۔ تمام ظاہری بدن پر 3 بار پانی بہائیے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے، پھر نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لے۔ یہ غسل کا آسان طریقہ ہے۔ اب یہاں سوال کر رہے ہیں کہ غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں۔ سوال: غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ یعنی غسل میں وہ کون کون سی باتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک چھوٹ جائے تو غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں؟ جواب: غسل میں 3 باتیں فرض ہیں۔ کتنی باتیں فرض ہیں؟ 3 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1، کلی کرنا، پورا اچھی طرح کلی کرنا ہے کہ دانت وغیرہ مسوڑے وغیرہ میں اگر کوئی چیز رکی ہوئی ہو، اٹکی ہوئی ہو تو اسے نکال کر کے اچھی طرح کلی کرنا ہے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا، یعنی ناک میں پانی چڑھانا۔
تمام ظاہر بدن پر سر سے پاؤں تک پانی بہانا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا، یہ 3 غسل کے فرائض ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ ندی یا سمندر وغیرہ میں نہانے گیا لیکن اس نے کلی نہیں کی یا ناک میں پانی نہیں چڑھایا، اگرچہ پورا بدن بھیگ گیا پھر بھی غسل نہیں ہوگا، کیونکہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے۔ اب یہاں سے غسل کی سنتیں بیان کر رہے ہیں۔ سوال: غسل میں کتنی باتیں سنت ہیں؟ جواب: غسل میں یہ باتیں سنت ہیں۔ سب سے پہلے ہے غسل کی نیت کرنا۔ غسل کی نیت کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا۔ دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھونا کیا ہے؟ سنت ہے۔ استنجا کی جگہ دھونا۔ بدن پر جہاں کہیں نجاست ہو اسے دور کرنا۔ بدن پر جہاں کہیں نجاست لگی ہو اسے دور کرنا بھی سنت ہے۔ نماز جیسا وضو کرنا۔ غسل میں نماز جیسا وضو کرنا سنت ہے۔ بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑنا۔ بدن میں تیل جس طرح لگاتے ہیں اس طرح پانی چپڑنا بھی سنت ہے۔ داہنے موندے پر پھر بائیں موندے پر، سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ داہنے موندے پر، بائیں موندے پر، سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا سنت ہے۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیرنا اور ملنا۔ تمام بدن پر ہاتھ پھیرنا اور ملنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہونا، یعنی قبلے کی طرف منہ نہ کرنا، اور کپڑا پہن کر نہاتا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اگر بندہ کپڑا پہن کر نہا رہا ہے، اگر قبلے کی طرف منہ ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسی جگہ نہانا کہ کوئی نہ دیکھے۔ ایسی جگہ نہانا جہاں پہ کوئی نہ دیکھے یہ سنت ہے۔ نہاتے وقت کسی قسم کا کلام نہ کرنا۔ نہاتے وقت گفتگو نہ کرنا، کلام نہ کرنا۔ کوئی دعا نہ پڑھنا۔ نہاتے وقت، جس وقت نہا رہا ہے اس وقت دعا نہ پڑھنا۔ عورتوں کو بیٹھ کر نہانا۔ عورتوں کے لیے سنت ہے یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نہائیں۔ نہانے کے فوراً بعد کپڑا پہن لینا۔ یہ باتیں غسل میں سنت ہیں۔ سوال: کن صورتوں میں غسل کرنا فرض ہے؟ یعنی غسل کرنا کب فرض ہوتا ہے؟ جواب: منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ ایک تو یہ ہے کہ منی اپنی جگہ سے نکلے، اور شرط کیا ہے؟ شہوت کے ساتھ ہو۔ اگر بلا شہوت ہو، بیماری کی وجہ سے ہو تو اس سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ غسل فرض کب ہوگا؟ جب منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلا اور عضو سے باہر آ گیا۔ جب تک باہر نہیں آیا ہے غسل فرض نہیں، جب باہر آ جائے گا تو پھر غسل فرض ہو جائے گا۔ احتلام۔ احتلام کہتے ہیں سوتے میں منی کا نکلنا۔ بندہ سویا ہو اور کوئی بری خواب آئے تو جو منی نکل جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں احتلام۔ حشفہ یعنی سر ذکر کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل ہونا۔ حشفہ کہتے ہیں جو ذکر ہوتا ہے، مرد کا اعلیٰ تناسل ہوتا ہے، اس کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حشفہ۔ تو حشفہ جو ہے اگر یہ عورت کے آگے یا پیچھے کے مقام میں یا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہو گیا تو غسل فرض ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حشفہ اگر عورت کے آگے یا پیچھے مقام میں داخل ہو یا مرد کے پیچھے کے مقام میں داخل ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ دونوں صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔ حیض سے فارغ ہونا۔ حیض سے فارغ ہونے کے بعد بھی عورت کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ نفاس ختم ہونا۔ نفاس کے بعد عورت کے لیے غسل کرنا فرض ہے۔ سوال: کن وقتوں میں غسل کرنا سنت ہے؟ یعنی کب غسل کرنا سنت ہے؟ جواب: جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ عید
جمعہ، عید، بقرعید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے۔ سوال: کن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے؟ مستحب یعنی اچھا کام ہے، اچھا عمل ہے۔ جواب: وقوف عرفات یعنی عرفات میں رکنے کے لیے، وقوف مزدلفہ، مزدلفہ میں رکنے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، حاضری حرم، حرم کی حاضری کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، حاضری سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، طواف، طواف کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، دخول اور مینا، مینا 3 جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے، مینا میں دخول مینا یعنی مینا میں داخل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، اور 3 جمرات کو کنکریاں مارنے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، شب برات، شب برات میں بھی غسل کرنا مستحب ہے، شب قدر، شب قدر میں بھی غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، عرفہ کی رات، عرفہ کی رات کو بھی غسل کرنا مستحب ہے، مجلس میلاد شریف، میلاد شریف کی مجلس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے، اور دیگر جو بھی اچھے مجالس وغیرہ ہوتے ہیں، خیر کے مجالس ہوتے ہیں، ان کی حاضری کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، مردہ نہلانے کے بعد، مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، لیکن مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا لوگ ضروری سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اچھا ہے کہ غسل کر لے، مجنون کو جنون جانے کے بعد، بندہ پاگل تھا، پاگل ختم ہو گیا تو پھر اب جو ہے غسل کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں، مستحب ہے، غشی سے افاقے کے بعد، کوئی بندہ بے ہوش ہو گیا تھا، غشی ظاہر ہو گئی تھی، اب افاقے میں آیا تو غسل کرنا جو ہے مستحب ہے، نشہ جاتے رہنے کے بعد، کوئی بندہ نشے میں تھا، نشہ چلا گیا، اب غسل کرنا مستحب ہے، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، نیا کپڑا پہننے کے لیے، نیا کپڑا پہننے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، سفر سے واپسی کے بعد، جب سفر سے لوٹیں واپس ہوں تو غسل کرنا مستحب ہے، استحاضہ بند ہونے کے بعد، یعنی عورت کو جو خون بیماری کی وجہ سے آتا رہتا ہے اسے کہتے ہیں استحاضہ، تو استحاضہ جب بند ہو جائے تو عورت کے لیے مستحب ہے کہ وہ غسل کرے، ضروری نہیں لیکن مستحب ہے، نماز کسوف، خسوف اور استسقاء، یعنی سورج گرہن، چاند گرہن اور پانی کے لیے جو نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، استسقاء، نماز استسقاء، اس سب کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، خوف، تاریکی اور سخت آندھی کے لیے بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ معلوم، خوف، تاریکی اور آندھی کے لیے، خوف ہو، ڈر ہو، تاریکی ہو یعنی اندھیرا ہو، ٹھیک ہے، آندھی ہو، تو ان اوقات میں بھی غسل کرنا مستحب ہے، اسی طرح بدن پر نجاست لگی ہو اور یہ نامعلوم ہو کہ کس جگہ ہے، بدن میں نجاست لگی ہے یہ تو معلوم ہے لیکن یہ معلوم نہیں کہ کہاں لگی ہے، تو اب بھی غسل کرنا جو ہے مستحب ہے، ان سب صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے۔ نوٹ نمبر 1، گھٹنا کھول کر لوگوں کے سامنے نہانا سخت حرام اور حرام ہے، سخت گناہ اور حرام ہے، گھٹنا کھول کر لوگوں کے سامنے نہانا سخت گناہ اور حرام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کو چھپانا ضروری ہے، گھٹنے کو چھپانا ضروری ہے۔ نمبر 2، نجس کپڑا پہن کر غسل نہ کریں، اور اگر دوسرا پاک کپڑا نہ ہو تو اسی کو پاک کر لیں، پہلے اس کو پاک کر لیں پھر اسے پہن کر غسل کریں۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔